بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ راجو ایک لکڑہارا تھا۔ اس کی عمر 18-19 سال کی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور انہیں فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم اپنی ماں کو لا کر دے دیتا۔ ایک روز راجو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس گھر آ رہا تھا تو اس نے جھاڑیوں میں ایک کتا دیکھا۔ اپنی بڑی جسامت اور شکل و صورت سے وہ کسی اچھی نسل کا کتا لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک قیمتی پٹا تھا اور اس پٹے پر اس کا نام بھی درج تھا، ڈبو۔ راجو نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی امیر آدمی کا کتا ہے۔ ڈبو زخموں سے چور تھا، اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا اور وہ زمین پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ راجو اس کے نزدیک آیا تو وہ اسے رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ راجو کو ڈبو پر بہت ترس آیا۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھا اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں ایک رحم دل عورت تھی۔ ڈبو کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخموں کو دھویا۔ گھر میں موجود جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائی اس کے زخموں پر لگائی۔ ڈبو کی حالت ذرا سنبھلی تو اس نے دودھ میں روٹی بھگو کر اسے کھلائی اور نرم نرم سوکھی گھاس بستر بنا کر اس میں اسے لٹا دیا۔ جب ان کے تمام کاموں سے فرصت مل گئی تو راجو دوبارہ جنگل گیا۔ وہاں سے اپنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر انہیں بازار میں بیچنے نکل گیا۔ اس دوران وہ مسلسل زخمی ڈبو کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کے جسم پر لگے زخم کسی تیز دھار ہتھیار کا نتیجہ معلوم دیتے تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس بے زبان پر کس نے اتنا ظلم کیا ہوگا۔ اس کی لکڑیاں اچھے داموں فروخت ہو گئی تھیں۔ وہ خوش خوش گھر لوٹا۔ گھر آیا تو اس نے دیکھا ڈبو مزے سے گھر کے ایک کونے میں گھاس کے بستر پر لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ اس کی ماں مسلسل اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ ڈبو بھلا چنگا ہو گیا۔ اس کے زخم پوری طرح بھر گئے تھے اور وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اتنے کم عرصے میں ہی وہ راجو اور اس کی ماں سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ راجو کو دیکھ کر تو اس کی حالت ہی تبدیل ہو جاتی۔ وہ اپنی دم ہلاتے ہوئے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتا۔ ایک روز راجو جب جنگل جانے کے لیے گھر سے نکلا تو ڈبو بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ راجو نے سوچا کہ اسے بھی اپنے ساتھ جنگل لے جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ دونوں جنگل پہنچے۔ ابھی راجو نے اپنا کام بھی شروع نہیں کیا تھا کہ ڈبو ان جھاڑیوں کے نزدیک پہنچ گیا جہاں سے چند روز پہلے وہ راجو کو زخمی حالت میں ملا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ زور زور سے بھونکنے لگا، پھر نہایت تیزی سے بھاگتا ہوا راجو کے پاس آیا اور اس کی قمیض کا دامن دانتوں میں دبا کر اسے گھسیٹنے لگا۔ راجو سمجھ گیا کہ وہ اسے جھاڑیوں کے پاس لے جا کر کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جھاڑیوں کے نزدیک آیا۔ ڈبو جھاڑیوں میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو اس کے منہ میں قیمتی موتیوں کا ایک ہار دبا ہوا تھا۔ اس ہار کو اس نے راجو کے قریب زمین پر گرا دیا۔ راجو تو حیرت سے کنگ ہو کر رہ گیا۔ وہ ہار نہایت قیمتی لگ رہا تھا کیونکہ اس میں ننھے ننھے جگمگاتے ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور راجو کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہار ان جھاڑیوں میں کیوں موجود تھا۔ اس نے ہار کو اٹھا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ پھر اس نے ڈبو کو دیکھا۔ وہ ابھی تک بے چین نظر آ رہا تھا اور سامنے کی طرف پہاڑوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر راجو کی قمیض منہ میں دبا لی اور اسے کھینچنے لگا۔ راجو اس کی اس حرکت سے سمجھ گیا کہ وہ اس کو کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔
ڈبو اسے اپنے ساتھ لیے پہاڑوں کی جانب چل پڑا۔ وہ زمین پر کچھ سونگھتا بھی جا رہا تھا۔ پہاڑوں کے نزدیک پہنچے تو وہاں اس کے دامن میں دور تک بڑے بڑے درخت نظر آئے۔ ڈبو اسے لے کر ان درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ راجو کو ایک بڑی سی پختہ عمارت نظر آئی۔ وہ عمارت باہر سے نظر نہیں آتی تھی کیونکہ اسے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ عمارت دیکھ کر راجو کو بہت حیرت ہوئی اور وہ ڈبو کے ساتھ جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا اور عمارت کے آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ اس عمارت کے باہر سے اسے چند لوگ نظر آئے۔ ان کی شکلیں کافی خطرناک تھیں اور ان کی میانوں میں تلواریں نظر آ رہی تھیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ڈبو ایک مرتبہ پھر بے چین ہو گیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ راجو نے اسے بڑی مشکل سے قابو میں کیا اور دھیرے سے بولا، یہ لوگ تو مجھے ڈاکو لگتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ ہمیں جوش کی نہیں، ہوش کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبو کے گلے میں پڑے ہوئے پٹے کو پکڑا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوپہر ڈھلے تک اس نے بہت سی لکڑیاں کاٹ لی تھی۔ آج اس نے جلدی واپسی کا سوچا، اس لیے اس نے لکڑیوں کو ایک جگہ باندھا اور انہیں اٹھا کر چل پڑا۔ بازار میں آ کر اس نے جلدی جلدی ان لکڑیوں کو فروخت کیا اور پھر گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو قیمتی ہار ملنے کا واقعہ سنایا۔ اس نے ماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ڈبو کے ساتھ وہ ان خوفناک ڈاکوؤں کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گیا تھا، کیونکہ یہ بات سن کر اس کی ماں خوف زدہ ہو جاتی۔ اس کی ماں نے ہار اس لیے احتیاط سے صندوق میں رکھ دیا اور بولی، اگر کبھی اس کا مالک مل گیا تو ہم یہ ہار اسے واپس کر دیں گے۔ جب رات ہو گئی تو راجو چپکے سے اٹھا۔ اس کی ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ڈبو کو ساتھ لیا اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر نکلا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ سب لوگ مزے سے اپنے اپنے گھروں میں بستروں میں دبکے خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس نے نیچے بیٹھ کر ڈبو سے کہا، ہم لوگ ایک خطرناک مہم پر جا رہے ہیں، تم وہاں پر بالکل شور مت کرنا ورنہ ہم دونوں ہی مارے جائیں گے۔ یہ بات سن کر ڈبو تیزی سے اپنی دم ہلانے لگا، جیسے راجو کا مطلب سمجھ گیا ہو۔ وہ لوگ تیز تیز چلتے ہوئے جلدی سے اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر وہ پرسرار عمارت تھی۔ وہ گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، البتہ اس کی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ راجو نے خوب غور سے آس پاس دیکھا، اسے کوئی پہرے دار نظر نہیں آیا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھا اور اس عمارت کے مرکزی دروازے پر پہنچ گیا۔ ابھی وہ دروازے کو دھکا بھی نہیں دے پایا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک گرجدار آواز آئی، کون ہے؟ راجو کے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کمر سے بندھا خنجر نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اندازہ کرنے لگا کہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ عمارت کے قریب ہی ایک پانی کا تالاب تھا، اس میں کوئی شخص موجود تھا۔ اس شخص نے راجو کو دیکھ لیا تھا اور اب تالاب سے نکل کر اس کی طرف آنا چاہتا تھا۔ ڈبو نے جو یہ دیکھا تو وہ غراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اتنا بڑا اور خوفناک کتا دیکھ کر وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اور دوبارہ تالاب میں کود گیا۔ ڈبو اس کے پاس جا کر کنارے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتا، ڈبو خوفناک اور دل دہلا دینے والی گھراہٹوں کے ساتھ اس پر جھپٹنے کو تیار ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر راجو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈبو اس کو تالاب سے باہر نہیں آنے دے گا۔ اندر عمارت میں دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں اور وہاں بڑے بڑے کمرے تھے۔ راجو آگے بڑھا، ایک جگہ اسے سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آئیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور ایک تہہ خانہ میں پہنچ گیا۔ تہہ خانے میں بڑی بڑی بوریاں تھیں جو سونے، چاندی اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک کونے میں اسے مضبوط رسیوں میں جکڑی ایک لڑکی نظر آئی جو راجو کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ راجو جلدی سے اس کے نزدیک آیا، اپنے خنجر سے اس کی رسیاں کاٹ کر اسے آزاد کیا اور بولا، اچھی لڑکی، تم کون ہو اور تمہیں یہاں کس نے قید کیا ہے؟ میں اس شہر کے مشہور سوداگر شہریار کی بیٹی حسن بانو ہوں۔
چند روز پہلے میں اپنے ابا کے ساتھ دوسرے شہر سے آ رہی تھی کہ رات کے وقت ان ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر دھاوا بول دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ میرے گلے میں ہیرے جواہرات کا ایک قیمتی ہار تھا۔ میں نے اسے اتار کر جھاڑیوں میں چھپا دیا تاکہ وہ اسے نہ لے سکیں۔ ہمارا سارا اسباب اپنے قبضے میں لے کر انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا اور اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ میرے وفادار ڈبو نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، مگر ان ظالموں نے اسے خنجروں کے وار کر کر کے ادھموا کر دیا۔ جانے اب وہ کہاں ہوگا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے شادی کرنے کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ میرے انکار پر اس نے غصے میں آ کر مجھے اس تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔ مگر نوجوان، تم اس جگہ تک کیسے پہنچے؟ میرا نام راجو ہے، میں ایک لکڑہارا ہوں۔ یہاں تک مجھے تمہارا ڈبو ہی لے کر آیا ہے۔ اسے میں نے جھاڑیوں میں زخمی حالت میں دیکھا تھا اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میری ماں نے اس کے زخموں پر دوا لگا دی تھی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکو اب کہاں ہیں؟ لڑکی یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اس کا وفادار ڈبو زندہ ہے۔ اس نے کہا، ڈاکو ہر روز رات کو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ ان کا ایک ساتھی یہاں کی نگرانی کے لیے موجود رہتا ہے۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلنے کا سوچو، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں۔ اس کی فکر مت کرو، تمہارا ڈبو اسے تالاب سے نکلنے ہی نہیں دے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر ایک آدھ گھوڑا تو ضرور موجود ہوگا۔ ہمیں یہاں سے نکل کر کوتوال کو اطلاع دینا پڑے گی تاکہ وہ اپنے سپاہیوں کی مدد سے ان ظالم ڈاکوؤں کو گرفتار کر لے۔ وہ دونوں تہہ خانے سے باہر آئے۔ عمارت کی پچھلی طرف ایک استبل تھا جس میں ایک گھوڑا بندھا تھا۔ راجو نے جلدی سے اس پر زین کسی اور حسن بانو کو اس پر بٹھا کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا تازہ دم تھا، اس لیے ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ حسن بانو کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا وہ جلدی ہی اس کے گھر پہنچ گیا۔ شہریار سوداگر اور اس کی بیوی نے جو اپنی بیٹی زندہ سلامت دیکھی تو ان کا خوشی سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے حسن بانو کو گلے سے لگایا اور راجو کا شکریہ ادا کیا۔ حسن بانو نے جلدی جلدی انہیں پوری کہانی سنا دی۔ راجو نے کہا، جناب، ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کوتوال اور سپاہیوں کو لے کر فوراً ڈاکوؤں کے اڈے پر پہنچنا چاہیے تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ کوتوال جو تھا وہ شہریار سوداگر کا دوست تھا۔ شہریار سوداگر اسی وقت راجو کو لے کر کوتوال کے گھر پہنچا اور اسے پورا واقعہ سنایا۔ ان ڈاکوؤں نے ہر طرف لوٹ مار مچا رکھی تھی اور تمام لوگ ان سے تنگ تھے۔ کوتوال بھی چاہتا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، مگر وہ پکڑ میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ شہریار سوداگر کی کہانی سن کر اس نے بہت سارے سپاہیوں کو تیار کیا اور راجو کے ساتھ ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ ڈبو نے ابھی تک ڈاکوؤں کے ساتھی کو تالاب سے نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلتا وہ اس پر غرا کر جھپٹ پڑتا اور ڈاکوؤں کا ساتھی مارے ڈر کے دوبارہ پانی میں کود جاتا۔ راجو انہیں لے کر پہلے تالاب پر ہی پہنچا تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر ڈاکوؤں کے ساتھی نے پانی میں ڈبکی لگا کر ان سے بچنا چاہا، مگر کب تک؟ جلد ہی اسے سانس لینے کے لیے اوپر آنا پڑا۔ ایک سپاہی نے کمان پر تیر چڑھا کر اس کا نشانہ لے کر کہا، اگر زندگی عزیز ہے تو باہر آ جاؤ، ورنہ تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ ڈاکوؤں کا ساتھی خوف سے لرزتا ہوا باہر نکلا اور اسے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ کوتوال نے اپنے سپاہیوں کو ادھر ادھر چھپا دیا اور ڈاکوؤں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہونے والی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب ہوشیار ہو گئے۔ جلد ہی ڈاکو وہاں پہنچ گئے۔ ان کے سردار نے کہا لگا کر کہا، آج تو ہمارے ہاتھ بہت سا مال لگا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ ہماری دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھی گھوڑوں پر لدے لوٹ مار کے سامان کے تھیلے اتارنے میں مصروف تھے کہ کوتوال کا اشارہ پاتے ہی تمام سپاہی تلواریں ہاتھ میں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور جلد ہی انہیں قابو کر کے ان کی مشقیں کس دیں۔ سارے ڈاکو زمین پر بندھے پڑے تھے اور خوف بھری نظروں سے کوتوال اور سپاہیوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو اب معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا بدلہ ملے گا۔
قاضی صاحب تمہیں کڑی سزائیں دیں گے۔ تمہاری وجہ سے مخلوق خدا بہت مشکل میں تھی۔ کوتوال نے نہایت غصے سے کہا، اگر نوجوان راجو ہماری مدد نہ کرتا تو تم لوگ یوں ہی ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے رکھتے۔ اس کے بعد ان کی واپسی ہو گئی۔ شہریار سوداگر راجو کا بہت احسان مند تھا اور اس نے اس کی بہت خاطر مدارت کی۔ اگلے روز راجو نے جھاڑیوں سے ملنے والا ہار بھی شہریار سوداگر کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کو بھی اس واقعہ کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے راجو کو اس کے کارنامے پر ہزاروں اشرفیاں انعام میں دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے خوفناک ڈاکو گرفتار ہوئے تھے۔ کوتوال نے بھی اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ شہریار سوداگر تو راجو سے بہت ہی خوش تھا۔ اس کی ہمت اور بہادری کی وجہ سے اس کی بیٹی اسے واپس ملی تھی۔ ایک روز وہ اس کا شکریہ ادا کرنے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس کے گھر بھی آیا۔ ڈبو بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ راجو کی ماں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اس بات پر بھی پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے اتنی بہادری کا کام سر انجام دیا ہے جس کی سب تعریف کر رہے ہیں۔ سوداگر راجو کی شرافت اور ایمانداری سے بھی بہت متاثر تھا، کیونکہ اتنی غربت کے باوجود راجو نے اس کی بیٹی کے ہیرے جواہرات کا قیمتی ہار بھی اسے واپس کر دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ حسن بانو کی شادی ایماندار اور بہادر راجو سے ہی کرے گا۔ چند دنوں بعد اس نے اپنی بیٹی کی شادی راجو سے کر دی۔ بادشاہ نے انعام میں جو اشرفیاں راجو کو دی تھیں، ان سے اس نے شہر میں ایک بڑا سا گھر خرید لیا اور خود بھی تجارت کرنے لگا۔ اب اس کے دن پھر گئے تھے اور وہ اپنی ماں اور حسن بانو کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ پیارے